बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल माय डेली आइडियाज़। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी चपली कबाब, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इसकी शक्ल है। तो चलिए व्यूअर्स, इसे बनाना सीख लेते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। तो चलिए व्यूअर्स, आपको बताएं कि कौन कौन सी नई चीज़ों की ज़रूरत है। तो चलिए व्यूअर्स, इसे बना लेते हैं किस तरीके से, हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे मेरे पास 1/2 kg है मेरे पास कीमा, जो कि मैंने तकरीबन 2 मरतबा इसे मशीन में से निकाल लिया। आप देख सकते हैं बहुत ही बारीक ये कीमा हमारा बनके तैयार हो चुका है। यहाँ पे मेरे पास 1/2 कटोरी के करीब थी चर्बी, जिसे मैंने चॉप कर लिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक है ये चर्बी, इस तरीके से मैंने इसे चॉप कर लिया है। और सबसे पहले इन मसालों की बारी आ जाती है। यहाँ पे मेरे पास 1 टेबल स्पून है ज़ीरा, 2 से 3 टुकड़े हैं मेरे पास छोटे छोटे दालचीनी के, 4 सुरख मिर्चें हैं मेरे पास खुश्क वाली, 4 अदद लौंग हैं, 2 छोटी इलायची है, 2 बड़ी इलायची है। यहाँ पे है मेरे पास तिपली, ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देगा, बहुत ही अच्छी खुशबू देगा ये कबाब में हमारे। ये है कबाब चीनी, ये आपको पंसारी की शॉप से इजीली मिल जाएगी। यहाँ पे है मेरे पास 2 टेबल स्पून साबुत धनिया खुश्क वाला। तो इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे कर लेते हैं एक पैन में डाल के सौते। 2 से 3 मिनट के लिए मैं ऐसे सभी चीज़ों को पैन में डाल के हल्का सा हम इनकी भुनाई कर लेंगे, ताकि इनकी खुशबू में मज़ीद इजाफ़ा हो जाए। यहाँ पे जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए सभी चीज़ों को हमने सौते कर लेना है, इनकी हल्की सी भुनाई कर लेंगे, ताकि इनकी खुशबू में, इनके टेस्ट में मज़ीद इजाफ़ा हो सके। तो चलिए जी, ये देख सकते हैं आप, इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया और मज़ीद खुशबू भी आना शुरू हो गई है। अब हम इसे उतार लेंगे और मैं इसे अभी पीस लूँगी, जिसमें हम मसाला पीसते हैं, ब्लेंड कर लेंगे, बिल्कुल इसे पाउडर बना लेंगे सभी चीज़ों को। तो चलिए जी, वेलकम टू बैक माय चैनल माय डेली आइडियाज़। व्यूअर्स, यहाँ पे वो मसाले जो हमने साथे किए थे, ये सभी मसाले मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बर्तन को अच्छे से साफ़ करेंगे, ज़ाया नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, यहाँ पे मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जो कि मैंने चॉप कर लिए थे, इनका पानी मैंने अच्छे से निकाल दिया है। इसका हाथों की मदद से निचोड़ के इसे बिल्कुल ड्राई कर लिया है। अब ये प्याज मैं इसमें ऐड कर दूँगी। यहाँ पे 2 चुटकी के करीब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर, 2 चुटकी जाएगा इसमें बेकिंग सोडा। दोनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। इससे बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे से हमारे जो हैं कबाब, चपली कबाब बन के तैयार हो जाएंगे, जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैं ऐड करूँगी इसमें नमक, 1/2 टेबल स्पून जाएगी इसमें हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून मैं ऐड करूँगी इसमें लाल कुटी हुई मिर्च, जिससे बहुत ही मज़े की इसमें जो है इसका फ्लेवर आएगा, और इससे शक्ल भी जो है हमारे कबाब की बहुत ही अच्छी आएगी। 1/2 टेबल स्पून मैं ऐड करूँगी इसमें ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर मैंने ऐड कर दिया है। अब 1/2 टेबल स्पून मैं ऐड करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी सब्ज़ मिर्च, जो कि मैंने ग्राइंड कर ली है। 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। अब बारी आ जाती है अंडे की। यहाँ पे मैं एक कटोरी में इसे तोड़ लूँगी और इसे अच्छे से हम फेंट लेंगे। अब ये अंडा मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और अब यहाँ पे हमें इस तरीके से इसे मिक्स नहीं करेंगे, हम हाथों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब यहाँ पे इसे हम इस तरीके से गूँधेंगे, जिस तरीके से हम आटा अपना गूँधते हैं, इस तरीके से हम सभी चीज़ों को एक जान कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने चर्बी इसमें ऐड की थी। हमें इस तरीके से, इस जो हमने चॉप किए हैं ज़र्रे से बन गए हैं चर्बी के, इसको इस तरीके से हमने गूँधना है कि ये सभी चीज़ें एक जान हो जाएं। अंडा हमने डाला है, इससे हमारे जो कबाब हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनेंगे, बहुत ही इनको हेल्प मिलेगी कि टूटेंगे नहीं, बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो अब बारी आ जाती है, यहाँ पे है मेरे पास पुदीना, जो कि मैंने चंद पत्ते थे, इसको बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पे है सब्ज़ धनिया, खूबसूरती के लिए बहुत ही खूबसूरत से कबाब की जो है लुक आएगी। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं इनको अच्छे से
جس طریقے سے ہم آٹا گوندھتے ہیں کم از کم 5 سے 7 منٹ تک ہمیں اسی طریقے سے انہیں ایک جان کر دینا ہے. تو یہاں پہ میں ایڈ کروں گی 2 ٹیبل اسپون گھی کے. آپ آئل بھی کر سکتے ہیں لیکن گھی سے جو ہے اس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے. تو چلیے جی چمچ اچھے سے صاف کر لیں گے اور یہاں پہ بھی ہم اچھے سے اسے مکس کریں گے. گھی ڈالنے سے ہمارے جو کباب ہیں بہت ہی سافٹ بنیں گے. وہ 2 چیزیں آپ نے مس نہیں کرنی، پپلی اور چینی، کباب چینی جو ہے اس سے کباب بنتے ہیں. یہ کبابوں کو کباب کی خوشبو دیتے ہیں. آپ نے یہ مسالے بالکل بھی دونوں مسالے مکس نہیں کرنے، اسکپ نہیں کرنے آپ نے. یہ دیکھیے یہ ایک اسموتھ اور اسٹرانگ ہماری ڈو بن کے تیار ہو چکی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ سیخ پہ سے بنا سکتے ہیں، چپلی کباب بنا سکتے ہیں، گولا کباب بنا سکتے ہیں، جو آپ اسے شیپ دینا چاہیں ایزیلی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اسٹرانگ ہمارا یہ جو ہے قیمے کی ڈو بن کے تیار ہو چکی ہے کباب کی. آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اس طریقے سے آپ جو چاہیں اسے شیپ دے سکتے ہیں. تو یہاں پہ ویورز اچھے سے ہمارا جو ہے قیمہ بن کے تیار ہے. 2 گھنٹے کے لیے میں اسے یہاں پہ ریسٹ دوں گی، اوپر سے کور کر کے ہم اسے رکھ دیں گے. اگر آپ فوری بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں، لیکن ادروائز آپ اگر اسٹے دیں گے، اسے میرینیٹ ہونے کا موقع دیں گے تو یہ اور بھی ٹیسٹی بنیں گے اور بھی مزے کے بنیں گے. تو چلیے ویورز 2 گھنٹے کے بعد آپ سے ملتے ہیں اور بناتے ہیں کس طریقے سے ہمیں اس کی شیپ دینی ہے، کس طریقے سے ہمیں اسے فرائی کرنا ہے. سوری، یہاں پہ ہمیں میرینیٹ ہونے کے لیے اسے چھوڑنا ہے. اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، میں یہاں پہ لوں گی، یہاں پہ ہم ایک لیں گے کوئلہ جسے میں نے اچھے طریقے سے جلا لیا ہے. اس طریقے سے ہم اسے اس مکسچر کو یہاں پہ ایسے پھیلا لینا ہے اچھے طریقے سے. تو چلیے جی ویورز، یہاں پہ میں نے ایک کٹوری رکھ دی، اس میں نے کوئلے کو بالکل سلگا کے رکھ دیا ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے، یہاں پہ میں لوں گی گھی. آپ بٹر کا استعمال کر سکتے ہیں، آئل کا استعمال کر سکتے ہیں. اس طریقے سے میں ایک ہاتھ میں لے لوں گی کور، اس کو ہم اوپر سے کور کر دیں گے اچھے سے. اور اس طریقے سے ہم 3 سے 4 منٹ کے لیے اسے اسموک دے لیں گے. بہت ہی اچھی، جیسے ہم سیخ کباب تیار کرتے ہیں کوئلوں پہ، ایسا فلیور آئے گا اس میں، بہت ہی ٹیسٹی ہو جائیں گے یہ. تو چلیے جی اب دیکھ لیتے ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے. اب یہاں پہ میں اس کٹوری کو نکال دوں گی اور ایک دفعہ پھر ہم اچھے سے ہاتھوں سے ایک دفعہ مکس کر لیتے ہیں. یہاں پہ اب میرے پاس ایک لیمن، اس کا جوس ایڈ کر دیں گے ہم. یہ بیج چلا گیا، اس کو ہٹا دیتے ہیں. تو یہاں پہ ایک دفعہ پھر اچھے سے ہاتھوں کے جو ہم نے اسموک دی ہے وہ پورے ہمارے مکسچر میں ایبزارب ہو جائے. تو یہاں پہ ہم اسے اب 2 گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے میں فریج میں رکھ دوں گی. اس کے بعد آپ سے ملتی ہوں. ویلکم بیک ٹو مائی چینل مائی ڈیلی آئیڈیاز. تو چل کے ویورز یہاں پہ 2 گھنٹے ہو چکے ہیں. ابھی اسے ہم کباب بنا لیتے ہیں. دیکھیے بہت ہی سافٹ. یہ ہمیں میرینیٹ ہونے کے لیے ہم نے اس قیمے کو چھوڑ دیا تھا. ایک دفعہ اچھے سے پھر مکس کر لیں گے. تو یہاں پہ میں نے اس میں گھی ایڈ کیا تھا. ہمیں اپنے ہاتھوں کو آئل یا گھی سے گریس کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اس طریقے سے ہمیں ایک ہاتھ میں اس طریقے سے مکسچر لینا ہے. اب جو آپ شیپ دینا چاہیں آسانی سے آپ دے سکتے ہیں. اس طریقے سے میں چپلی کباب کی شیپ دوں گی، جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے. آپ چاہیں تو اس مکسچر کو سیخ پہ بنا سکتے ہیں، ووڈن اسٹک پہ بنا سکتے ہیں، جیسا آپ بنانا چاہیں. اس طریقے سے میں یہ آپ دیکھیے بہت ہی آسان ہے. تو اس کو میں ایک پلیٹ میں رکھتی جاؤں گی اس طریقے سے. باقی بھی سبھی بنا کے تیار کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ پین ہمارا گرم ہے. یہاں پہ میں تھوڑا سا گھی ڈال لوں گی. زیادہ ہمیں گھی نہیں چاہیے، نارمل ہم اس طریقے سے پین میں لگا لوں گی. بالکل میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم نے اسے
بنانا ہے۔ اس طریقے سے میں نے بنا کے رکھ لیے ہیں پلیٹ میں۔ اب ہم اسے فرائی کریں گے۔ اگر آپ ڈیپ فرائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی۔ اس طریقے سے میں ان سبھی کو فرائی کر لوں گی۔ یاد رکھیے فلیم ہم نے بالکل میڈیم رکھنا ہے، زیادہ تیز آنچ پہ ہم نہیں بنائیں گے۔ اس طریقے سے یہاں پہ میں اوپر سے کور کر دوں گی 3 سے 4 منٹ کے لیے، پھر ہم اس کی سائڈ چینج کریں گے۔ تو چلیے ویورز یہاں پہ ہم ان کی سائڈ چینج کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے بہت ہی خوبصورت کلر آ گیا ہے۔ اس طریقے سے ہم اب یہاں پہ اور جگہ بچ گئی ہے تو ہم باقی بھی ڈال لیتے ہیں اس میں۔ میں اور بھی ساتھ ہی اس کو رکھ دوں گی تاکہ ہمارا کام جو ہے فٹافٹ سے ہو جائے۔ تو ویورز اب باری آ جاتی چٹنی کی۔ یہاں پہ ہم مزے کی ایک چٹنی تیار کریں گے۔ میرے پاس ہے پودینہ جو کہ میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے، اسے گرائنڈر جار میں ڈال رہی ہوں۔ اس طریقے سے ہم اچھے سے برتن کو صاف کریں گے۔ یہاں پہ 4 عدد میرے پاس ہے چھوٹی سبز مرچ، یہ ایڈ کر دیں گے۔ سبز دھنیا ہے، اس طریقے سے میں یہ پورا ہی فولڈ کر کے، اس میں کٹنگ میں نے نہیں کیا، اس طریقے سے ڈال دیں گے۔ یہاں پہ 3 جگہ میں ایڈ کروں گی اس میں لہسن کے، یہ ڈال دیں گے ہم۔ اب باری آ جاتی ہے لیمن کی۔ یہاں پہ میں 1 لیمن کا جوس ایڈ کروں گی۔ 1 لیمن کا جوس ڈال دیں گے، اس سے بہت ہی مزے کا فلیور آئے گا چٹنی میں۔ اب جائے گا اس میں ½ ٹیبل اسپون نمک۔ یہاں پہ میں ایڈ کر دوں گی 3 سے 4 چمچ دہی کے۔ دہی میرے پاس گھر کا بنا ہوا ہے۔ اب ہم اسے بلینڈ کر لیں گے، چٹنی تیار کر لیں گے اس کی۔ تو چلیے ویورز، جن کا کلر گولڈن ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے یہ پک گئے ہیں۔ اسے میں نکال لوں گی ایک پلیٹ میں۔ یہ دیکھیے بہت ہی خوبصورت اس کا کلر آ گیا ہے۔ ان کو میں پلیٹ میں نکال لوں گی اور باقی اب ہم اسی طریقے سے تیار کر لیں گے۔